اس دنیا میں کئی لوگ مسلمان کہلاتے ہیں، اس دنیا میں کئی لوگ عیسائی کہلاتے ہیں، اس دنیا میں کئی لوگ سکھ کہلاتے ہیں، اس دنیا میں کئی لوگ بدھسٹ کہلاتے ہیں۔ ہم سب کے سب سارے لوگ سب کے سب دھرموں میں بٹے ہوئے ہیں، ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ہر دھرم کا پالن کرنے والا یہی سمجھتا ہے کہ وہ صحیح راستے پہ ہے، وہ ستیہ مارگ پہ ہے، اور اس کا جو راستہ ہے وہ سورگ کی طرف جاتا ہے، جنت کی طرف جاتا ہے، کیونکہ وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کا جو راستہ ہے، مارگ ہے، وہ جنت کی طرف ہے۔ وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ دوسرے لوگوں کو بھی، ہر انسان کو اپنے راستے پہ لے جائے، ستیہ کی طرف لے جائے، جسے وہ سمجھتا ہے جو سورگ کا راستہ ہے، جو اچھی بات ہے، برائی نہیں ہے اس میں، یہ اس کا بڑپن ہے، یہ اس کی اچھائی ہے، یہ اس کی نیکی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہر انسان جنت کی طرف جائے، لیکن ہر دوسرا آدمی اسے برا سمجھتا ہے، جبکہ اس کا یہ سوچ ہے کہ میرا راستہ سچ کی طرف ہے، سچائی کی طرف ہے، لیکن ہر دوسرا انسان اسے برا سمجھتا ہے۔ کتنا اچھا یہ ہوتا، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ بدھسٹ ہو، سب کا دھرم ایک ہی ہوتا۔ یہ سب سے اچھی بات ہوتی، یہ سب سے خوبصورت بات ہوتی، دنیا کے سب سے اچھی بات ہوتی۔ پر سچائی یہ نہیں ہے، حقیقت یہ نہیں ہے۔ ہم سب کا، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، سب کا مالک ایک ہے۔ اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں گے ریلیجن کا معنی کیا ہے، ریلیجن کا معنی یہ ہے، دھرم کا معنی یہ ہے کہ ایک ایشور کی بتائی ہوئی بات کا پالن کرنا، اس کی آگیا کا پالن کرنا، اسے ماننا۔ ایک خدا کی بات کو ماننا ایک دھرم، اگر دو ایشور کی بات کو ماننا دو دھرم، تین تو تین دھرم۔ لیکن اگر آپ کسی مسلمان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارا اللہ صرف تمہارے لیے ہے، وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ میرا اللہ صرف میرے لیے ہے، وہ یہ کہے گا کہ میرا اللہ سب کے لیے ہے۔ اگر آپ ہندو سے پوچھیں گے، ہندو بھائی سے، تو وہ یہی کہے گا کہ ایشور میرا جو ہے وہ سب کے لیے ہے۔ عیسائی سے پوچھیں گے تو وہ بھی یہی کہے گا کہ میرا ایشور سب کے لیے ہے، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میرا ایشور میرے لیے ہے، تمہارا ایشور تمہارے لیے ہے۔ مطلب پتہ یہ چلا کہ ہم سب یہ مانتے ہیں کہ ہمارا مالک، ہمارا بنانے والا ایک ہے۔ تو یہ آخر یہ بات کیوں پائی جاتی ہے ہر ایک انسان میں کہ میرا بنانے والا، میرا مالک ایک ہی ہے؟ مجھے جو سمجھ میں آتا ہے اور جو صحیح جواب پتہ چلتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ اعراف چیپٹر نمبر 7 ورس 172 اور 73 میں کہا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهِمْ، تمہارے رب نے آدم کی پیٹھ سے ان کی ذریت، ان کے اولادوں کو بنایا۔ وَأَشْهَدَهُمْ، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور میں نے گواہی لی۔ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، اللہ نے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب کے سب، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، سب کے سب اس دنیا میں آنے سے پہلے وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کہا قالوا بلا شہیدنا، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے۔ ہم سب کے سب نے یہی کہا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، کیا میں تمہارا مالک نہیں ہوں؟ فَانْتَقُولُوا أَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، فَانْتَقُولُوا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ان تقولوا یوم القیامت انا کننا ذریۃ انا کننا
ان ھذا غافلین، اس کے بعد تم یہ نہ کہنے لگو ارے اس سے تو ہم غافل تھے، مجھے تو پتہ نہیں تھا، او تقولو، اور یہ نہ کہنے لگو کہ انما اشرک آباؤنا من قبل من بعدہم، کہ ہم تو یہ تمہارے باپ دادا تھے، یہ ہم سے پہلے جو گزرے باپ دادا وہ شرک کیا کرتے تھے، ہمیں کیا معلوم، ہمیں کیا خبر۔ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم تو ان کے بعد کے اولاد ہیں، ہم تو ان کے بعد کے نسل ہے، ہمیں کیا پتا، ہم تو غافل تھے اس چیز سے۔ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، تو کیا مجھے ہلاک کرے گا، تو کیا مجھے اس کے لیے برباد کرے گا کہ میرے باپ دادا، میرے گزرے ہوئے پروج وہ باطل کی پوجا کرتے تھے، وہ شرک کی پوجا کرتے تھے، یہ سب ایکسکیوز، یہ سب بہانہ، یہ سب ترک نہیں چلے گا قیامت کے دن کہ میرے باپ دادا باطل تھے، میرے باپ دادا بت پرستی کرتے تھے، کیونکہ ہم نے کہا ہے قالوا بلا شہدنا، ہم نے کہا کہ ہمارا مالک آپ ہی ہو، آپ ہی میرے اللہ ہو، کیونکہ ہر آپ ایک لوگوں نے یہ گواہی دی اس دن۔ اگر آپ اس آیت پہ غور کریں گے، مختصر سی آیت میں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، یہ من بنی آدم، اس سے یہ پتہ چلتا ہے یہ بھائی چارگی کا پیغام دیتا ہے، مطلب پتہ چلا ہم سارے کے سارے بنی آدم اور حوا کے اولاد ہیں۔